اصل معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جسے کوئی نبی چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میری رسالت کا ثبوت، آؤ مقابلہ کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصل معجزے تھے وہ دو تھے۔ ایک عصا، جس کا کہ مقابلہ کیا، آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے تمام جو جادوگر تھے پورے مملکت کے انہیں جمع کیا اور مقابلہ کیا۔ تو جس چیز کو کہ پیش کیا جائے چیلنج کے ساتھ کہ آؤ تو مقابلہ کر لو، وہ اصل معجزہ ہوتا ہے اس نبی اور رسول کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ، یعنی معجزات، آپ یہ موالتے میں مبتلا نہ ہو، میں بقیہ معجزات کی نفی نہیں کر رہا، یہ واقعات اپنی جگہ حق ہے کہ حضور کو پتھر سلام کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جبکہ ابھی مسجد نبی میں ممبر نہیں بنا تھا۔ جب تعداد زیادہ ہو گئی مسلمانوں کی اور ضرورت محسوس ہوئی کہ ذرا بلند مقام پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں، تو پھر وہ ممبر بنا کر رکھا گیا۔ پہلے مرتبہ جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے، تو اس کھجور کے سوکھے تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ وہ سعادت جو مجھے حاصل نہیں تھی آج تک میں محروم ہو گیا۔ تو یہ انبیاء کا مقام ہے۔ مولانا روم نے اسی لیے کہا ہے کہ فلسفی کو منکر حنانہ است، از حواس انبیاء بیگانہ است۔ فلسفی اور عقلیت پرست انسان وہ تو حنانہ کا انکار کر دے گا، کیسے ممکن ہے سوکھا تنا اور اس کے اندر سے بچے کی طرح بلکنے کی آواز آئے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ وہ انبیاء کے خصوصی احوال جو ہے ان کو جانتا نہیں۔ اس قسم کے خرق عادت واقعات حضور کی زندگی میں بھی بے شمار ہوئے، لیکن حضور کا وہ معجزہ جس میں تحدی کے ساتھ چیلنج کے انداز میں کہا گیا کہ آؤ مقابلہ کر، وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ چنانچہ آپ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی چیلنج کر دیجئے، اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر یہ چاہے کہ اس قرآن جیسی کوئی تصنیف کر دیں، تو چاہے وہ ایک دوسرے کا کتنے بھی اس میں مدد کریں اور تعاون کریں، وہ ہرگز قرآن جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی گئی، اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے، اس قرآن کی طرح کی 10 صورتیں ہی تصنیف کر لو۔ جب اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا تو جسے کہتے ہیں برسبیل تنزل، اور پنجابی میں کہتا ہے کہ برے کو گھر تک پہنچانا، وہ برے کو گھر تک پہنچانے کے فرمایا ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ یہ سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں یہ مضمون آیا، اور پھر سورہ بقرہ میں ہجرت کے بعد جو پہلی سورت نازل ہوئی اس میں پھر اس کو دوہرا دیا گیا، اَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی ہے، شک کیا ہوگا؟ شک اسی بات میں ہوگا کہ شاید محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی اور انسان ہے جو انہیں سکھا پڑھا رہا ہے۔ اگر تمہیں اس نوعیت کا کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ، فاتو بسورۃ من مثلی۔ اور نوٹ کیجئے گا سورۃ العصر بھی سورت ہے، سورۃ الکوثر بھی سورت ہے، 3 آیات بھی اگر ایسی تم تصنیف کر کے لے آؤ تب تو تمہیں کچھ شک کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور اگر نہیں کر سکتے تو جان لو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، ذرا چیلنج کا انداز دیکھیے کہ ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اب اس بات کو سمجھیے کہ تاریخی حقیقت ہے یہ، جس کا کوئی کافر انکار نہیں کر سکتا، کہ وہ کوئی شخص اس چیلنج کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں کر سکا۔ اگر جھوٹ موٹ کو بھی کوئی کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ ایک صورت بنائی ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن جیسی ہے، تو ایک کنٹروورسی تو پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ چاہے کہتے کہ نہیں یہ قرآن کے سطح کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا دعویٰ تو ہو جاتا۔ لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ سرے سے کسی شخص نے اس کی ضرورت نہیں کی، اس درجے وہ قرآن سے مرعوب ہوئے۔ تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو آج تک زندہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، میں نے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے معجزات گنوائے ہیں وہ در حقیقت ان کی اپنی ذات کے ساتھ تھے۔ ید بیضا موسیٰ کے ساتھ تھا، عصا معجزہ اس وقت تھا جب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، اس کے بعد کئی 100 برس تک وہ صندوق سکینہ جو ہے، تابوت سکینہ، اس میں وہ عصا رکھا رہا، لیکن اب وہ معجزہ نہیں تھا، وہ سوکھی لکڑی تھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو تمام انبیاء اور رسول کے معجزے ختم ہو گئے، وہ ان کی ذات کے ساتھ تھے۔ محمد رسول اللہ کی رسالت دائمی ہے تا قیام قیامت، لہذا معجزہ بھی آپ کا دائمی ہے، وہ معجزہ آج بھی موجود ہے۔ البتہ میں ادھر ضرور توجہ دلاؤں گا، یہ قرآن مجید کے اعجاز کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو اور زیادہ تر اسی کی طرف توجہ زیادہ ہوئی ہے، وہ ہے قرآن کی فصاحت، بلاغت، ادبیت، اس کی چاشنی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا شعور اور ادراک صرف عربوں کو ہو سکتا ہے، بلکہ میرے خیال میں
नाराज ना हो अहले अरब, तो आज के अरबों को भी नहीं हो सकता। ये उसी दौर के अरब, उनकी अपनी जो उस वक्त की जबान थी, उस जबान में फुसहा, बुलगा, शुअरा, खुतबा, उनको इतना जोम था कि वो बाकी पूरी दुनिया को कहते थे ये गूंगे हैं, बोलना हमें आता। खतीब हम हैं, शायर हम हैं, खुतबा हम दे सकते हैं, शेर हम कह सकते हैं, बाकी सब तो अजमी है, गूंगे हैं। इनके अंदर न फसाहत है, न बलागत है, न इनके कलाम में चाशनी है, न उसके अंदर कोई शिको है। ये दावा जिन्हें था, जब उनके मुंह बंद हो गए कुरान को सुनने के बाद कि इस कलाम का कोई मुकाबला मुमकिन नहीं है, जो उनके सबे मुअल्लका के शोरा में से आखिरी शायर वो ईमान ले आए, उसके बाद जब उनसे कहा गया कि अब आप शेर नहीं कहते, हजरत उमर ने एक मरतबा उनसे सवाल किया क्या बात है, अब आपने शेर कहने छोड़ दिए? तो उनका जवाब यह था, अब बादल कुरान, क्या आप कुरान के बाद भी इसका इम्कान है कि कोई शख्स अपनी फसाहत और बलागत में कोई इजाफा करना चाहे? ये तो फसाहत और बलागत की एक मेराज है कि जिस तक कि अब किसी इंसान की रसाई मुमकिन नहीं। तो फसाहत और बलागत जो है कुरान के, उसकी अदबियत, दर हकीकत इसका इदराक तो हो सकता है सिर्फ अहले जुबान को। हम लोग जो तर्जुमों से पढ़ते हैं, चाहे कितनी ही ग्रामर पढ़ लें, कितनी सर्फ नहव पढ़ लें, वाकया ये है कि वो जो एक होता है नफ्स पर जब उंगली आती है तो जो एक आपको फील होती है, वो फील हम जो अजमी लोग हैं जिनकी मातृ जबान अरबी नहीं है, वो कुरान मजीद की फसाहत और बलागत को उस तौर से नहीं समझ सकते जैसे कि अहले ज़बान समझ सकते हैं, और खास तौर पर जैसे कि उस जमाने के अहले ज़बान ने समझा। आज चूंकि अरबी जबान वैसे तो जो उसकी फसीह लैंग्वेज है, वो चूंकि तू अपनी असल पर कायम है, वो इसी कुरान के तुफैल और कुरान के सत्ते कायम, वरना दुनिया में कोई दूसरी जबान नहीं है कि जो 1500 बरस तक इतनी प्योर रह जाए, उसमें तब्दीली आती। खुद उर्दू जो है 300 बरस की उर्दू, दक्कन की उर्दू, जरा उसको कभी पढ़िए तो आप हैरान होंगे कि उर्दू जबान और आज की उर्दू कोई और है। ये सिर्फ 200-250 बरस के अंदर ये इंकलाब उर्दू में हो चुका है। अरबी जबान 1500 बरस से वो कायम है अपनी उसी जगह पर, और वो सिर्फ कुरान का इजाद और कुरान का सत्ता। लेकिन बाकी जो असल में बोली जाने वाली जबान है वो बहुत बदल चुकी है। लिहाजा तमाम अहले अरब के लिए भी अब कुरान के इस पहलू को सही तौर पर समझना मुमकिन नहीं। कुरान की जो एजाज के 2 पहलू है, वो है दर हकीकत जो मेरी और आपकी तवज्जो के खास तौर पर दर हकीकत हकदार है, और हमें उनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। बदकिस्मती से उसकी तरफ आम तौर पर उलमा ने तवज्जो नहीं की, उसकी सिर्फ अदबियत ही का चर्चा होता है। असल में कुरान मजीद इल्म इंसानी की मेराज, फिक्र, फलसफा, हिकमत, कुरान की अबदी हिकमत, कुरान का अबदी फलसफा, कुरान इंसानी मसाइल का जो हल देता है, कुरान ने सोशल साइंसेस पे जिस तरीके से रहनुमाई की है, ये 2 पहलू हैं उसके एजाज के, जिसकी कि आज हमें जरूरत है कि हम उसका शऊर और इदराक हासिल करें। इसके ज़िम्मन में मैं खास तौर पर अल्लामा इकबाल का नाम लेना चाहता हूं। मेरे नजदीक इस दौर में कुरान मजीद के इस एजाज और उसके एक मौजूदा होने के लिए सबसे बड़ी दलील अल्लामा इकबाल की शख्सियत है। वजह क्या है कि अल्लामा इकबाल उलमा के तबके में से नहीं थे। जाहिर बात है कि जिनका पूरा जो है, जिनकी जिंदगी गुजरती हो क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल में, उनके दिलों में अज़मत कुरान की, उनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत, ये तो समझिए कि होनी ही चाहिए। उनके शब रोज इसी में गुजरते हैं। लेकिन यह कि एक ऐसा शख्स जिसकी तालीम है कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियों की, जिसमें मशरिक और मगरिब के फलसफे खंगालता है, वो शख्स, और वो भी उस दौर में जबकि हम पर मगरिब से मरूबियत बहुत शदीद थी। आज तो वो मरूबियत बहुत कम हो चुकी है। आज तो हमारा आम नौजवान जो है वो आंखों में आंखें डालकर बात करता है, उसमें खुद एतमादी है। हमारा भी अपना एक माशी निजाम है, हमारा अपना एक सियासी निजाम है, हमारा एक अपना समाजी निजाम है, हमारी अपनी सोशल वैल्यूज है। आज का नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह इहया इस्लाम की वो जिद्दोजहद जो है वो मरहला दर मरहला बहरहाल आगे बढ़ रही है। वक्त लगेगा, लेकिन यह कि इसमें यकीनन तरक्की हुई है। उसी का मजर यह है कि खुद एतमादी है, वी हैव कॉन्फिडेंस। हम जानते हैं कि इस्लाम एक दीन है, मुकम्मल दीन है, इसके पास जिंदगी के तमाम मसाइल का हल है। लेकिन यह है आज 1985 की बात। अल्लामा इकबाल इस सदी के आगाज में गए हैं यूरोप, जबकि हम महकूम थे अंग्रेज के। एक हाकिम कौम के हाथ जाकर, उससे मरूबियत कितनी शदीद उस वक्त थी, जो जाता था अक्सर और बेशतर जो है वापस आता था तो खड़े होकर पेशाब करना जरूरी समझता था, इसलिए कि उसने वहां पर लोगों को यही करते देखा। उनका लिबास, उनकी वदा पता, उनकी तहजीब, उनका तमद्दुन हर तरह से उनके गुण गाता हुआ, उनके लिए वो बहुत कसीदे जो है तारीफ के कहता हुआ आता था। लेकिन एक अल्लामा इकबाल की शख्सियत वो है कि वो ये खुद कहते हैं कि मैं इस आग में डाला गया हूं मिसले खलील, मगरबी तहजीब के इस अलाव में मुझे इस तरह डाला अल्लाह ने जैसे कि हजरत इब्राहिम को आग में डलवाया।
میں اس تہذیب کے اس الاؤ کے اندر سے ہو کر آ رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ تہذیب کھوکھلی ہے، اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے تب چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے لگوں کی ریزہ کاری ہے، اور دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے وہ شخص جو بنیادی طور پر فلسفی ہے، فلسفے کا طالب علم، وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفے کھنگالنے کے بعد اسے اگر تسکین حاصل ہوئی، اس کے جو علم کی پیاس تھی اگر اسے سیری حاصل ہوئی تو صرف قرآن کے ذریعے سے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز دے۔ یہ وہ شخص ہے آخری زندگی میں ان کا کام قرآن کی تلاوت۔ بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے تھے علامہ اقبال سے ملنے، وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی، جیسے بڑے وکیل اس کی لائبریری آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوں گی، خوبصورت جلدیں بنی ہوئی، ایسے ہی کوئی بڑا فلسفی، بڑا پروفیسر، اس کی سٹڈی، اس کی کتابیں بڑی مروب کن ہونی چاہیے، لیکن علامہ اقبال کے یہاں سب کتابیں اٹھوا دی تھیں، صرف ایک کتاب رہ گئی، اور سید نذیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے، یہ واقعہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو، یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی نیٹشے سے لیا ہے، کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے، کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے، کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کی فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا، ڈکٹیٹ کرا دوں۔ تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ علامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سورس کیا ہے، میں نے کہاں سے اخذ کیا۔ دوسرے روز وہ گئے، حاضر ہوئے، بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے۔ علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ۔ تو قرآن مجید لائے، حیران ہوئے، یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے، قرآن مجید کہہ رہے۔ کہا کہ ذرا سورۃ الحشر اس کا آخری رکوع، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے لوگوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا، یہی ہے لوگ جو فاسق ہیں۔ علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس معنی میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت کو میں اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر سمجھتا ہوں۔ ایک شخص 20ویں صدی عیسوی کی شخصیت، اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی مدرسے کے ماحول میں پلا بڑھا نہیں ہے، بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور صرف ہندوستان میں نہیں، انگلستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا، جس نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فکر کی بنیاد، میرے فلسفے کی سورس، میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے، تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ قرآن مجید آج بھی معجزہ ہے۔ یہ بات تو ہوئی فلسفے اور فکر کے اعتبار سے۔ دوسرا پہلو جو اپلائیڈ پہلو ہے اس دور کے اعتبار سے وہ اہم تر ہو گیا ہے۔ انسان کے لیے جو پیچیدہ تمدنی مسائل، سیاسی مسائل کو کیسے حل کیا جائے، معاشی مسائل کا حل کیسے ہو، سماج میں توازن کیسے ہو، مرد اور عورت کے درمیان توازن کیسے ہو، ہوتا کیا ہے، یا عورت بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں جو اس کا محاورہ ہے کہ جوتی کی نوک، یہ اس کی حیثیت ہو جائے گی، یا دوسری طرف عورت کلوپیٹرا بن کر قوموں کی قسمتوں سے کھیلے گی۔ دنیا میں یہ دو انتہائیں ہوئی، کہاں نقطۂ عدل کہاں ہے، کیسے بیلنس جو ہے اسٹرائک کیا جائے، مردوں کے حقوق اور فرائض اور خواتین کے حقوق اور فرائض، اس میں صحیح ترین ایکویشن ہے کیا؟ اسی طریقے سے فرد اور اجتماع، فرد اور ریاست، یا تو یہ کہ انسان کی انفرادی آزادی اتنی جا رہی ہے، مادر پدر آزاد، جس کا مظہر یہ ہے کہ آج انگلستان میں دو مرد بھی میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون تسلیم کرے گا ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کو وہی حقوق حاصل ہو، یہ ہے وہ آزادی۔ اور یا پھر یہ ہے کہ جو روس میں ہے یا دوسرے ممالک میں ہے کہ آزادی بالکل ختم، اور معلوم ہوا کہ ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی، مستبدانہ نظام، ان کے درمیان نقطۂ عدل کہاں ہے؟ اسی طرح سرمایہ اور محنت، اگر ذرا سا سرمایہ کو چھوٹ ملتی ہے وہ مزدور کا خون چوستا ہے اور اس کا حق اس کو نہیں دیتا۔ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لانے ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہ کانا خراب، انقلاب انقلاب انقلاب۔ ایک طرف سرمایہ دار ہے جو مزدور کی رگوں میں سے خون نچوڑ کر سرخ شراب کا پیمانہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، ادھر حقیقت مزدور کا خون ہے جو پی رہا ہے۔
ایک طرف وہ زمیندار اور جاگیردار ہے جو کاشتکار کا خون جو ہے چوس رہا ہے. تو یہ انتہا ہے. اور یا یہ ہے کہ اگر ذرا آپ مزدور کو یا اس کارکن کو تھوڑا تحفظ دیجئے تو وہ کام نہیں کرتا. ہمارے ہاں پچھلے دور میں یہی ہوا تھا. میں یہ برملا کہتا ہوں, آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو نے واقعہ یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا. اس نے مزدور کو ایک سیلف رسپیکٹ دی تھی, کاشتکار کو اپنی عزت کا احساس دیا تھا کہ میں بھی انسان, میرے بھی حقوق تھے. لیکن نتیجہ اس کا نیگیٹو نکلا. مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا, معیشت کی گاڑی ختم ہو گئی. وہ چیز کے جو متوازن ہو, جس میں مزدور کو اس کا حق مل رہا ہو اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی جائز مزدوری اس کو مل گئی ہو, جس میں کہ انسان کسی سرمایہ دار کی رعیت بن کر نہ رہ جائے. دوسری طرف یہ کہ سرمایہ کے لیے بھی جو اس کا صحیح ہے کہ اس کو انسینٹیو ملے, وہ میدان میں آئے, اس کے اندر رسک لینے کی جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو. ان دونوں چیزوں کو کیسے متوازن کیا جائے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ پیچیدہ مسائل جن کا حل قرآن میں ہے. ہماری بدقسمتی کیا کہ ہم نے خود ان چیزوں کے لیے دوسروں کے سامنے جھولی پساری ہوئی. ہم دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں. ہمارا حال کیا ہوا تھا اس صدی کے شروع میں؟ مصطفیٰ کمال پاشا نے جب ترکی میں اسلام کے آئلی قوانین بھی منسوخ کیے, نوٹ کیجئے اس کو, یہ اسی صدی کے وہ صدمے ہیں جو ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں. اور گاہے گاہے بادشاہ قصہ پاری نہ رہا, تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سی نہ رہا. اس صدی میں کیا نہیں ہوا؟ عربوں کی ریوولٹ ترکوں کے خلاف, ان کے پیٹھ میں جو خنجر پھونپا, اور ایک انگریز, ایک کرنل لارنس کی وہ ساری شرارت, اس کے نتیجے میں ایک عظیم مملکت عثمانیہ, سلطنت عثمانیہ, دی گریٹ آٹومان امپائر, اس کے چیتڑے اڑ گئے. اور اس کے بعد وعدے کیے تھے عربوں سے کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے. ہوا کیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور تقسیم کر دیے. مغربی سامراج کا دور شروع ہو گیا. اس کا ایک رد عمل مصطفیٰ کمال پر اس درجے شدید ہوا. اس نے ہر چیز جس کا تعلق عربوں سے تھا اس کو ختم کر دیا. ملک بدل, عربی میں اذان نہیں ہوگی, عربی میں نماز نہیں پڑھی جائے گی. اور اسی کے ضمن میں یہاں تک گیا کہ فیملی لاز بھی, رومن لاز جو ہے وہ نافذ کیے. تو یورپ کے اخبارات نے اس وقت یہ طنز کیا تھا مسلمانوں پر, یہ مسلمان عجیب قوم ہے, کہتے یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین ضابطہ ہے, بہترین قانون ہے, ہمارے قانون سے بہتر کسی کا قانون نہیں. اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز کے لیے بھی یہ ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں, ہم سے وہ قوانین لے کر اپنے ہاں نافذ کر رہے ہیں. آج بدقسمتی سے اکثر و بیشتر مسلمان ممالک کا حال یہی ہے. آج ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں. کہیں جمہوریت کی بھیک ہے, کہیں سوشلزم کی بھیک ہے, کہیں کسی اور سماجی نظام کی بھیک ہے, کہیں مرد اور عورت کی کامل مساوات کا ایک نظریہ ہے, شانہ بشانہ چلنے والا فلسفہ ہے, جو خالص مغرب کی تہذیب کی ایک بھیک ہے جو مانگی جا رہی ہے. کاش کہ آج قرآن کے اس اصل اعجاز کی طرف, جو اس کا اصل معجزہ اس دور کے لیے, میں نے عرض کیا کہ اعجاز قرآنی کا وہ معجزہ کہ وہ فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے, وہ یا تو اپریشیٹ کر سکتے اہل عرب, اور اہل عرب میں سے بھی حقیقت میں وہ جو قدیم جاہلی شاعری کے جاننے والے ہیں جو بہت کم رہ گئے, وہ جان سکتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو کیوں زبانیں گنگ ہو گئی تھی, کیوں کوئی ایک شخص جھوٹ موٹ کو بھی مدعی بن کر نہیں آ سکا کہ یہ میں نے قرآن کی جیسی ایک کتاب یا قرآن جیسی ایک سورت یا قرآن کی طرح کے چند جملے میں نے موضوع کر دیے. لیکن دوسرا پہلو ہے فکر اور فلسفہ, اس کے اعتبار سے جس کا سب سے بڑا ثبوت اس دور میں علامہ اقبال. اور تیسرا پہلو ہے اسلامک سوشل سائنسز, پولیٹیکل سائنس, اکنامکس, سوشالوجی. اس میں جو کچھ قرآن نے دیا ہے, جو آج بھی انسان کی رہنمائی کے لیے بہترین نظام ہے, اس نظام کو ہم سمجھے, اس سے دنیا کے سامنے پیش کریں, تب در حقیقت قرآن مجید کا اعجاز سامنے آئے. یہ دو پہلو تو میں نے عرض کیے ہیں کہ جو کسی غیر مسلم کو بھی نظر آئے. قرآن کا پریزروڈ ہونا, اس کی انٹیگریٹی, اوتھینٹسٹی, یہ چیزیں وہ ہے کہ جو سب نے مانی. قرآن کے ذریعے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہونا, یہ وہ بات ہے کہ جو کسی اندھے کو بھی دیکھنی پڑتی ہے. اس حقیقت کا اعتراف دشمن کو بھی کرنا پڑتا. میں یاد دلا دوں آپ کو, ایچ جی ویلز, آپ نے نام سنا ہوگا, سائنٹیفک فکشن میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے, لیکن اس نے تاریخ نسل انسانی پر بھی دو کتابیں لکھی, اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ شخص حضور کے ذکر پر جب آتا ہے, تو میں صرف ذکر کر رہا ہوں, نقل کفر نہ باشد, اس نے حضور کی شخصیت پر بڑے رقیق حملے کیے, بڑے گھٹیا حملے کی. حضور کی خاص طور پر تعدد ازدواج کا جو معاملہ ہے, یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے اتر نہیں سکتی, اس لیے کہ ان کا آئیڈیل ہے حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ, جان دی بیپٹسٹ اینڈ جیسس آف نازارتھ. ان دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی,
तजर्रुद की जिंदगी बसर की। लिहाजा एक शादी भी इनके नजदीक घटिया फेल है। तो हुजूर ने तो की है 11 शादियां, 11 निकाह के। ये जो कड़वी गोली है ये इनकी हलक से नीचे नहीं उतरती, इसलिए मैं उन्हें माजूर समझता हूं। तो उसने इस पहलू से तो बड़े हमले किए, लेकिन खुतबा हज्जतुल विदा की वो जुमले जो है तारीखी, पूरे के पूरे उसने कोट किए। ला फस्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअहमर अला अस्वद वला लिअस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब। किसी अरब को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी अजमी को किसी अरब पर कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं, सिवाय तकवा की। तुम सब के सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बनाए गए थे। ये अल्फाज लिखकर कहता है कि जहां तक ह्यूमन फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, 3 अल्फाज नोट कीजिए, इंसानी हुर्रियत, इंसानी मुसावात, इंसानी अखुवत। कहता है जहां तक इन 3 चीजों के वाज है, सरमन्स का ताल्लुक है, वो तो दुनिया में पहले भी बहुत कहे गए। ईसाई होने के बावजूद खासतौर पर नाम देता है जीसस ऑफ नजारत। सरमन्स तो हजरत मसीह के यहां भी बहुत मिल जाएंगे कि तमाम इंसान बराबर हैं, सबको भाई भाई होना चाहिए, सब इंसान आजाद हैं, तमीज़े बंदा वाक़ा फसाद आदमियत है। लेकिन वो कहता है कि ये मानना पड़ता है तारीख इंसानी में पहली मर्तबा इन उसूलों पर एक इंसानी माशरा कायम किया मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हुजूर के साथ ये मामला एम्प्टी स्लोगन्स का नहीं, ये सिर्फ बात नहीं है, ये सिर्फ सरमन्स नहीं है, ये एम्प्टी स्लोगन्स नहीं है। He translated these things into actuality। एक हकीकत, एक वाक़े की शक्ल दी है मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो माशरा पैदा किया जिसमें इंसानी अखुवत, इंसानी मुसावात और इंसानी हुर्रियत, ये तीनों अक़दार पर तमाम कमाल मौजूद थे। यही वजह है इस सदी में नोट कीजिए, गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको आज पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है, आलम अरब में भी महात्मा गांधी की बड़ी इज्जत है। पंडित नेहरू का किसी जमाने में इस्तेमाल हुआ था रियाज में, तो हमें बहुत गुस्सा आया था कि वेलकम टू द प्रॉफिट ऑफ पीस, ये अल्फाज थे कि जिनसे पंडित नेहरू का इस्तेमाल हुआ था। गुस्सा हमें बहुत आया, ये रसूल का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया इन्होंने। बाद में हमने सोचा भाई रसूल के मानी उनके यहाँ एलची के हैं, तो उन्होंने इसको अपने जो भी गलती में समझा या सही समझा, इसको छोड़ दीजिए, मैं कुछ सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। उन्होंने समझा कि यह शख्स इस वक्त अमन का पैगाम्बर है, लिहाजा उसको वेलकम किया। बहरहाल गांधी जी का जहां तक मामला है, आपके इल्म में है कि पूरी दुनिया में उस शख्स की अजमत को तस्लीम किया गया है। हमारा मामला हिंदुस्तानी मुसलमानों का मामला ये दूसरा है। वो तो आपको मालूम है कि जूता जिसे काटता है उसे पता चलता है कि जूती काट रही, और देखने वाले को पता चलेगा बड़ा खूबसूरत जूता है, बड़ा उम्दा जूता है, कोई इसमें खराबी नहीं है। लेकिन जिसे वो पिंच कर रही है उसे पता है कि ये है क्या। इस एतबार से हमारा मामला अलग है, लेकिन दुनिया को बहुत खूबसूरत और बहुत ही आला और बहुत ही ऊंची शख्सियत नजर आती है। पर एक पहलू से यकीनन मानना पड़ेगा उसकी अजमत को, जो हिंदू कौम के लिए और हिंदुस्तान के लिए, उसकी आजादी के लिए जो अजीम जद्दोजहद की है, इसमें कोई शक नहीं। मैं इस वक्त जो बात करना चाहता हूं कि 1937 का तसव्वुर कीजिए। 1937 में आपको मालूम है 1935 में कानून बना था और पहली मर्तबा इलेक्शंस हुए थे बर्रे शरीर में 1937, और वो हुए थे सूबाई इलेक्शंस। उनके नतीजे में वजारतें कायम हुई। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था इलेक्शन को, लिहाजा पूरे हिंदुस्तान में तमाम सूबों में कांग्रेस की वज़रा की वजारतें बनी। हरिजन अखबार में एक मकाला लिखा था गांधी जी ने उस वक्त, जिसमें कि उन कांग्रेसी वज़रा के सामने नसीहत के अंदाज में ये बात रखी थी कि आज जबकि आप लोगों को इख्तियार मिल रहा है और हुकूमत, ये पहली इंस्टॉलमेंट थी जो अंग्रेजों ने दी थी हमें, सेल्फ रूल या होम रूल की पहली इंस्टॉलमेंट थी। तो जो भी तुम्हें इख्तियारात मिल रहे हैं, इसमें मैं तुम्हारे सामने हजरत अबू बकर और हजरत उमर की मिसाल रखता। ये है वो बात कि जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। सभी में कहते हैं अल-फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, असल फजीलत वो है जिसका कि दुश्मन एतराफ कर। महात्मा गांधी अगर एतराफ कर रहा है कि तारीख इंसानी की अजीम तरीन शख्सियत है हुकूमत की सतह पर, वो अबू बकर और उमर है, तो अबू बकर और उमर किस दरख्त के फल हैं? वो शजर तैयबा, शजर नबूवत है कि जिसके फल है अबू बकर और उमर, जिनको तरबियत दी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मालूम हुआ कि ये चीजें वो हैं कि जिसका लोहा आज दुनिया मान रही है। लिहाजा हमें कुरान मजीद के एजाज के पहलू से इन एतबारात से खुद भी तवज्जो करनी चाहिए और दुनिया को भी उधर मुतवज्जे करना चाहिए। अब मैं तबर्रुकन 3 मकामात से मैंने आयात पढ़ी है कुरान मजीद की अजमत का वो इदराक और शऊर जो हमें हो सकता है। हम वो कि जो कुरान को मानते हैं अल्लाह का कलाम,
ہم اس بنیاد پر سمجھے کہ اللہ نے اپنے کلام کی کیا مدح کی ہے. اور نمبر دو، یہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری. ہیرے جواہرات کی قدر و قیمت یا بادشاہوں کو معلوم ہوتی ہے جو ان میں کھیلتے ہیں، اور یا یہ کہ جوہری کو تو ان کا کاروبار کرتا ہے، جانتا ہے، پہچان ہے، پرکھتا ہے. عام آدمی کو کیا پتا، اس کے ہاتھ پہ اگر کوئی آپ ہیرا رکھ دیں وہ سمجھے شاید کوئی کانچ کا ٹکڑا، اسے اس کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، کہ ہیرے جواہرات جو ہیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ یا بادشاہوں کو ہوتا ہے یا جوہری کو ہوتا ہے. تو قرآن مجید کا عظمت کا صحیح ادراک یا اللہ کو ہے یا محمد رسول اللہ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی جو کچھ دنیا دیکھتی ہے وہ تو ظاہر کا ایک پہلو ہے، وہ تاریخی حقائق ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. باقی قرآن مجید کی عظمت کا کوئی صحیح ادراک ہو سکتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی زبانی اور یا ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح سے. اسی لیے میں نے 3 جگہ سے آیات پڑھی ہیں. ایک مقام سے سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات، سورہ یونس کی 2 آیات، سورہ حشر کی 1 آیت، اور 3 احادیث نبویہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ تیسری جو ہے وہ بہت طویل حدیث ہے، وہ پوری میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا تھا. اس کے صرف ابتدائی اور آخری کلمات میں نے اس وقت آپ کو سنائے. میں تھوڑی سی تشریح ان کی کروں گا تاکہ قرآن مجید کی عظمت کا جو نقش میرے اور آپ کے قلب پر ہونا چاہیے وہ صحیح در حقیقت ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمارے دلوں پر قائم ہو جائے. دیکھیے قرآن مجید کی عظمت یہ کلام ہے. اس کی کلام کی عظمت کا پہلا پہلو ہے متکلم کی عظمت کے اعتبار سے. عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہے. بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. بادشاہ جب گفتگو کرے گا معلوم ہوگا شاہانہ انداز ہے. ایک کوئی بھکاری گفتگو کرے گا یا کوئی کنجرا گفتگو کرے گا، سبزی فروش کرے گا، کوئی مچھلی فروش کرے گا، ہر ایک کا پتہ چل جائے گا کہ کون بولا. وہ جس کو کہتے ہیں کہ تانت بازی راگ پایا، 2 جملے کوئی شخص بولے گا پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے، اس کے علم کا، فضل کا، تہذیب کا، تمدن کا کیا معیار ہے. اس لیے کہ کلام جو ہے در حقیقت متکلم کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے. اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کے ذہن کی بلندی کیا ہے، اس کے فکر کی گہرائی کیا ہے، اس کے افق ذہنی کی وسعت کیا ہے، اس سب کا اندازہ ہوگا کلام سے. تو اب یہ کلام ہے اللہ کا. معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کا ایک کامل عکس قرآن مجید میں موجود ہے. یہ بات سمجھیے. اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا؟ یہ وہ لطیف حقائق ہیں جن کے لیے قرآن مجید تمثیل کا پیرایا اختیار کرتا ہے. اب سورہ حشر کی تمثیل کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تفکر سے کام لیں، غور و فکر کریں. اگر میں اور آپ قرآن کی عظمت سے واقف نہیں ہوں گے، اس بات کو نوٹ کر لیجئے، تو میں اور آپ اپنا وقت کیسے صرف کریں گے اس کے لیے؟ انسان کا ایٹیچیوڈ بڑا یوٹیلیٹیرین ہے آج کے انسان کا، خاص طور پر وہ کسی ایسے ہی کام کے لیے وقت لگائے گا جس میں اس کے لیے فائدہ ہو، اور اس فائدے کی چیز اگر نہیں ہے تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. اگر قرآن مجید کی عظمت کا ہمیں ادراک ہو جائے تو ہم اپنا پورا وقت اس کے لیے وقت کرتے ہیں، اس کو سمجھیں گے، اس کی گہرائیوں میں غور تازہ نہیں کریں گے. جیسے اقبال نے کہا کہ قرآن میں ہو غور تازہ نئے مرد مسلمان. لیکن اگر یہ کہ اس کی عظمت کا ادراک نہ ہوا تو بس یہ کہ کبھی اتفاق ہو گیا کہ کھول لیا اور اس کو پڑھ بھی لیا بغیر سمجھے، اور اس کا ثواب کسی اور کو پہنچا دیا. وہ آج حصول ثواب بھی نہیں رہا، ایصال ثواب ہی رہ گیا. ورنہ یہ کہ بہرحال علامہ اقبال نے جو اس پر تھپتی چست کی ہے کہ بآیا تشترا کار جزی نیست کہ از یاسین او آسا بمیری. اس قرآن کی عظیم آیات سے اے مسلمان آج تیرا سروکار صرف اتنا رہ گیا ہے کہ کوئی شخص مر رہا ہو، عالم نزع میں ہو، تو اس کو یاسین سنا کر اس کی جان جلدی سے نکال دو، آسانی سے نکل جائے. بس یہ سروکار رہ گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ نہ پڑھی جائے، حضور نے فرمایا پڑھنی چاہیے، لیکن صرف یہ نہیں ہے اس کا مصرف. یہ تو انسانی زندگی کی رہنما کتاب بن کر نازل ہوئی ہے. اس کے اوپر اس اعتبار سے توجہ تم نہیں کر رہے ہو، بلکہ تمہاری اس کے ساتھ جو ہے دلچسپی صرف کتنی رہ گئی. پہلی بات یہ کہ یہ سمجھیے کہ قرآن نے یہ تمثیل اختیار کی اپنے عظمت کے بیان کے.
اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پھٹ جاتا اور دب جاتا۔ آپ اس کو سمجھیے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں واقع آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کو اپنے اوپر طاری کیجئے، یہ صاف سامنے آتے بھی نہیں، صاف جھکتے بھی نہیں۔ یہ جو صورتحال تھی کہ اگر کسی کی آپ آواز سن رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، سامنے نہیں آ رہا، تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ذرا سے یہ پردہ بھی اٹھا دیا جائے، مجھے دیدار بھی حاصل ہو جائے۔ لہذا سورہ اعراف میں ہے جب کئی بار یہ شرف ہم کلامی حاصل ہوا اللہ سے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت سے کام لیا، بڑی جرأت کی درخواست کر دی، رب ارنی انظر الیک، یہ جو پردہ بیچ میں حائل کیا ہوا ہے پروردگار، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، تو مجھے ذرا دیدار بھی عطا ہو جائے۔ اس پر کیا بات کہی گئی؟ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم اس جسد ظاہری کے ساتھ، اس جسد مادی کے ساتھ، ان عنصری آنکھوں سے میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ ولیکن انظر الی الجبل، دیکھو ہم تمہیں ایک مثال دیے دیتے ہیں، ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ ہماری تجلی کو جھیل جائے، تحمل کر لے، تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے پھٹ گیا، اور موسیٰ، اب دیکھیے براہ راست تجلی موسیٰ پر نہیں ہے، یہ انڈائریکٹ مشاہدہ ہے تجلی ربانی کا کہ جو پہاڑ پر ہوئی ہے، اور پہاڑ کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کے مشاہدے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر نکلے۔ فَصَعِقَ مُوسَىٰ خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، یہ ہے وہ مثال جو یہاں دی ہے قرآن کے لیے۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انفر کیجئے، استدلال، استنتاج، نتیجہ یہ نکلا کہ جو تاثیر تجلی ذات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں۔ یہ بالکل ذات کی تجلی کی جو تاثیر تھی وہی قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اس کلام ربانی کی۔ اس کو بھی علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، صاف کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے، این کتابیں نہیں چیزیں دیگرست، اسے کتاب نہ سمجھ بیٹھنا قرآن کو، یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ کچھ اور کیا ہے؟ مثل حق پنہاں ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، یہ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مثل حق، ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرح یہ زندہ ہے، پائندہ ہے۔ مثل حق، پائندہ و گویاستو، یہ جو ہے زندہ ہے، یہ متکلم ہے، کلام نہیں ہے۔ کل صفات ربانیہ جو ہے ظاہر اور باطن، مثل حق پنہا، ظاہر و پنہا، اور حی و قیوم جیسے اللہ کی ذات ہے، وہی صفات اس کلام کی ہے۔ اور اس کے بعد وہ شعر آیا تھا جو میں پہلے سنا چکا ہوں، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبت، جب یہ قرآن کسی انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے دل پر نازل ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ الفاظ آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ میرے نزدیک جہاں علامہ اقبال اس دور میں قرآن کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے، وہاں عظمت قرآنی کے سب سے زیادہ واقف اور اس کا سب سے زیادہ شعور رکھنے والے بھی علامہ اقبال۔ یہ الفاظ آپ کو کہیں نہیں مل سکیں گے کہ مثل حق پنہاں ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شبت، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شبت۔ جب یہ انسانوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے، ان کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور یہ اندر کا انقلاب ہے جو ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ آپ آرڈیننس کے ذریعے سے نمازیں پڑھوائیں گے تو پھر نماز وہی پڑھی جائے گی جو آفس ٹائم میں آئے گی، باقی اور کیوں پڑھیں گے؟ وہ تو آرڈیننس کے ذریعے سے پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کا حشر تو وہ ہوگا جو ہمارے ہاں دیکھا جا چکا ہے۔ اور اس وقت بھی اس زمانے میں نے یہ سنا ایک جگہ کہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں، وہ شروع میں جب آرڈیننس نافذ ہوا تھا ہمارے ہاں تو دفتروں میں بڑا اہتمام ہوا، آفیسرز نے خاص طور پر بڑے اہتمام سے ظہر کی نماز پڑھنی شروع کی۔ لیکن مجھے بتایا گیا کہ کلاس 4 امپلائیز جو ہیں، ہمارے یہ ڈرائیورز ہیں، پی-انز ہیں، یہ کھڑے ہنستے رہتے ہیں، شریک نہیں ہوتے۔ میں نے ان سے کہا وہ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ آپ بھی تو یہی پڑھ رہے ہیں صرف نماز، باقی آپ کے ڈرائیور سے اور آپ کے خانسامہ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ عصر آپ نے بھی نہیں پڑھنی، یہ صرف 100 ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں اندر کا انقلاب جب تک نہ آئے
باہر کا ٹھوسا ہوا انقلاب، وہ تو جب پریشر ہٹ جائے گا تبدیلی ختم ہونا ہے. چون بجا درست جہاں دیگر شبت اندر انقلاب آئے. جب اندر تبدیلی ہو جائے گی اب انسان کا پورا وجود بدلے گا، پھر اس کے اندر سے تبدیلی جو ہے وہ ابھرے گی، اسے کسی خارجی دباؤ کی ضرورت نہیں ہوگی. جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شبت. اور جب انسانی شخصیتوں کے اندر یہ انقلاب اندر سے آتا ہے تو پھر وہ عالمی انقلاب بنتا ہے. جیسے کہ محمد رسول اللہ کا انقلاب. واقعہ یہ ہے کہ اگر جوش کانسپریسی، عبداللہ ابن سبا کی سازش اگر کامیاب نہ ہو گئی ہوتی اور مسلمانوں کے اندر آپس کا اختلاف اور سرپھٹول نہ ہو جاتا، جو حضرت عثمان کی شہادت، پھر حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت علی کی دوران خلافت یا آپس کے جو بھی جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، اگر یہ نہ ہوئی ہوتی تو جس سپیڈ کے ساتھ اور رفتار کے ساتھ انقلاب محمدی کی توسیع ہو رہی تھی علی صاحب الصلاۃ والسلام، کوئی طاقت دنیا میں نہیں تھی. اقبال نے اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. وہ سیل رواں تھا، کوئی روکنے والا نہیں. انٹرنل سیبوٹاج وہ ہے کہ جس نے اس انقلاب کا راستہ روکا. تو واقعہ یہ ہے کہ وہ اندرونی انقلاب حضور نے برپا کیا قرآن کے ذریعے صحابہ میں. اندر سے جو انقلاب تھا اس نے عرب میں ایک انقلاب کی شکل اختیار کی، اور یہ انقلاب جو ہے اتنی اپنے اندر قوت رکھتا تھا، اتنی پوٹینشیلٹی تھی اس کی کہ وہ 20 برس کے اندر اندر کہاں آکسس دریائے جیہوں، کہاں اٹلانٹک، تصور تو کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی بڑی کوئی مملکت قائم ہوئی نہیں. کہاں یمن اور کہاں ایشیا کوچک، ایشیا مائنر ٹرکی، یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں اتنی عظیم مملکت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ہو چکی تھی. یہ بات اگر یہ چلتا معاملہ آگے تو کوئی قوت اب نہیں رہی تھی. سلطنت روما ختم ہو چکی تھی، سلطنت کسرا ختم ہو چکی تھی، پرچے اڑ گئے تھے. اب کون سی طاقت رہ گئی تھی جو شراب کا راستہ روکتی؟ یہ وہ یہودی سازش ہے جس نے اندر سے سبوٹاج کی. بہرحال یہ ہے انقلاب محمدی کا طریقہ، اندر سے تبدیلی. اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. یہ قرآن اب بھی تم ایسے محسوس کرو کہ جیسے تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے. اور مجھے یاد آیا امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں قرآن کے بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں لکھا ہوا نہیں ہے، ان کے اپنے دل کے اوپر کندہ ہے، دل کے اوپر سے پڑھ رہے ہیں. یعنی اتنی کامل مطابقت وہ محسوس کرتے ہیں، اپنی فطرت، ہیومن نیچر اور قرآن کے اندر اتنی مطابقت ہے. اس طرح وہ ٹیلی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتاب ان صفحات میں لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ لوح قلب پر لکھی ہوئی ہے کہ جہاں سے انسان اسے پڑھ رہا. تو پہلی بات تو قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے اس پہلو سے ہمارے سامنے آئی کہ جو تاثیر ہے ذات ربانی کی تجلی کی، وہی تاثیر ہے اس قرآن مجید کی، بشرطے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ کچھ اپنے اندر اس استعداد اور صلاحیت کو پیدا کر لیں. دوسرا مقام ہے سورہ یونس کا. اب کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتبار سے. اس سے فائدہ کیا ہوگا نوع انسانی کے لیے؟ دیکھیے 2 آیات، یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے. سورہ یونس میں، بس اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. 4 الفاظ نوٹ کر لیجیے. اے لوگو آ گئی ہے تمہارے پاس وہ چیز تمہارے رب کی طرف سے جو موعظہ ہے. موعظہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت. اس بات کو ذرا سمجھ لیجیے ترتیب کیا ہے. نصیحت اسے کہتے ہیں، جی رہا نہیں جا رہا، میں نے اس کی ترتیب بدلی ہوئی ہے. مجھے یاد دلایا ایک صاحب نے کہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کا بیان تو رہ گیا، وہ رہا نہیں، میں نے پڑھا کسی اور ترتیب سے تھا، بیان کسی اور ترتیب سے کر رہا ہوں. پڑھنے میں 4 2 اور 1، اور اب جو میں بیان کر رہا ہوں پہلے 1 آیت سورہ حشر کی جو بیان کی، اب 2 آیات ہیں سورہ یونس کی. لوگوں تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظت، اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے علاج. توجہ کیجیے گا، ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ صرف ایک مقدس کتاب، ایک حصول ثواب یا ایصال ثواب کا آلہ. قرآن ہے کیا؟ نمبر 1 موعظہ. موعظہ کسے کہتے ہیں؟ وعظ اسے کہتے ہیں وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے، دل کے اندر گداز پیدا کرنے والی شے. وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ حکیمانہ بات کسی سے کہی جائے، دل سخت ہے، اثر نہیں ہوگا. ایک کرسٹ آ جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر، جیسے کہ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا گیا، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. اے لوگوں، پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے،
پھر وہ پتھروں کے مانند سخت ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے۔ پتھر تو اس طرح کے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے، جب پتھر بن جائے، تو کوئی شے دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پہلے اس سختی کو نرم کریں گے، جیسے زمین ہے چٹیل زمین، اس زمین کے اندر ہل چلے گا تو بارش جو ہے فائدہ دے گی، اس کو آپ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کرے، ورنہ چٹیل زمین ہے سخت، وہ پانی بہ جائے گا اور وہ زمین کے اندر جذب نہیں ہوگا۔ تو پہلا لفظ استعمال کیا موعظہ، یہ قرآن واعظ ہے، نصیحت ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے، دلوں پر جو کرست آ گیا ہے سخت اسے توڑتا ہے، اس میں ہل چلاتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر جب یہ جذب ہوتا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو سینے کے روگ ہیں ان کے لیے شفا۔ اب آپ غور کیجئے گا، علامہ اقبال نے انہی دو اعتبارات سے مسلمانوں کا مرثیہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ موعظہ کے لیے استعمال کیا اور نہ تزکیہ نفس کے لیے استعمال کیا، بلکہ اس کو تو صرف بنا دیا ہے وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا ایصال ثواب کا۔ چنانچہ کہتے ہیں واعظ کے لیے واعظ دستہ زن و افسانہ بند، واعظ جو ہے ہمارے داستانے کہتے ہیں، افسانے کہتے ہیں، قصے کہتے ہیں، لطیفے کہتے ہیں، معنی او پست تو ہر سے او بلند، اس کے بیان میں معنی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیا، نیچے کے پست، الفاظ کا شکو ہوتا ہے، الفاظ بہت اونچے ہوتے ہیں، بس خطیب و دینمی گفتارے ہوں با ضعیف و شاذ و مرسل کارے ہوں۔ سارا باز و نصیحت جو ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے سے، ضعیف روایات بخاری کی ہو، مسلم کی ہو، ترمذی کی ہو، ابن ماجہ کی ہو۔ کہاں خطیب بغدادی اور تینمی، وہ کتابیں کہ جن کی کوئی سند نہیں ہے، وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ با ضعیف و شاذ و مرسل کارے ہوں، ضعیف روایات، شاذ روایات، مرسل روایات جن کا سلسلہ روایت محمد رسول اللہ تک متصل نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ حالانکہ موعظہ، سب سے بڑا موعظہ یہ قرآن تھا۔ قرآن کہتا ہے خود فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے، یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا، گداز پیدا کرے گا۔ دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصوف کے معروف حلقے ہیں، صوفیاء حق کی بات نہیں کہہ رہا، وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، قوال سے جو کچھ مل رہا ہے، حال آ رہا ہے، مستی آ رہی ہے، کیف اور سور حاصل ہو گیا ہے۔ صوفی پشمینہ پوش حال مست، از شراب نغمہ قوال مست، لیکن یہ کہ اس کی محفل میں دردمی سعادت بقرآن محفلش، اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے۔ جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی، محفل سماع۔ وہ محفل سماع کیا تھی؟ حضور صحابہ سے فرمائش کر کے قرآن سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کہ قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور لطف حاصل ہوتا ہے۔ اب امتثال امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی۔ 41ویں آیت پر پہنچے، چشم تصور سے دیکھیے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کی محفل ہے، اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے ادب کے ساتھ۔ ایک روایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت و صامت ہو کر، بالکل خاموش، سکون، ساکن اور ساکت اور صامت، کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا، اس ادب کے ساتھ۔ تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلے جاتے۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف۔ آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب ان کی ذمہ داری، they are accountable, they are responsible۔ اس پر حضور نے فوراً فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ ہے سماع، یہ محفل سماع ہے، کاش کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مسنون محفل سماع، اس قرآن کے اندر وہ گداز ہے۔ آیا کہ نہیں ساتویں پارے کی بالکل آغاز میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ،
یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. تو یہ ہے دوسری چیز کہ در حقیقت تزکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے. سینوں میں جو روگ ہیں، حب دنیا، حب مال، حب شہرت، حب اقتدار، جس کو کہ ایٹلر کہتا ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، میرا غلبہ ہو، میرا تسلط ہو، میں نمایاں ہو جاؤں، میری حکومت بن جائے، اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ. یہ ساری ارچیز ہیں ہماری در حقیقت جس سے فساد نما ہے. یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ کثرت اور بہتات کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہیں. آنکھ انسان کی کھل نہیں پاتی. جس کے پاس 10 نسلوں کے لیے کھانے کو موجود ہے، اس کی بھی حرص جو ہے اور مزید کا لالچ جو ہے وہ ختم نہیں. یہ چیزیں ہیں اصل روگ. ان دلوں کے روگوں کا اور سینوں کے اندر کے امراض کا علاج قرآن. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اب تب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی. اب تیسرا لفظ ہے ہدن. ہدایت بیکار ہے جب تک دل میں گداز نہ ہو. ہدایت بیکار ہے جب تک کہ نیت درست نہ ہو. کوئی شخص بڑا عالم ہے لیکن اپنے علم کو اس نے ذریعہ بنایا ہے دنیا کمانے کا، تو در حقیقت یہ قرآن اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اس کے حق میں عذاب خدا بندی کا ذریعہ بن رہا ہے. حضور نے خود فرمایا القرآن حجت لک و علیک. یہ قرآن یا تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت بنے گا قرآن کے قیامت کے دن. اس لیے کہ ایک شخص اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک شخص اس کو شہرت کے حصول کا ذریعہ بنا رہا ہے، ایک شخص علم کو ذریعہ بنا رہا ہے دنیا میں نمایاں ہونے کا، اپنی تعریف کا. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 افراد کا معاملہ پیش ہوگا عدالت خدا بندی میں. ایک وہ جو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، اس سے بڑا علم پھیلا. دوسرا وہ جو بہت صاحب ثروت تھا، اس نے بہت خیرات کے کاموں میں پیسہ لگایا. تیسرا وہ جو دنیا میں شہید سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے جان دیا. اللہ ان تینوں سے جو اس کو نعمتیں دی تھی ان کا ذکر کر کے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تمہیں یہ دیا، تم کیا کر کے لائے؟ وہ شہید کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جنگ کی اور اپنی جان دے دی تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ فرمائے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا. انک قد قاتلت لان یقال جریء، تو نے تو یہ جنگ اس لیے کی تھی کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے. یہ لوگوں سے بہادری کے تمغے لینا تمہارا مقصود تھا. وقد قیل، وہ کہا جا چکا ہے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. اور فرشتوں کو حکم ہوگا، وہ اودے وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جھونک. دنیا میں شہید سمجھا جا رہا ہے، آخرت میں جہنمی. یہی حال اس عالم کا ہوگا، یہی حال اس دولت مند کا ہوگا. تم نے یہ علم پھیلایا تھا کہ تمہارے علم کا چرچا ہو جائے، تمہاری شہرت ہو جائے، لوگ تمہاری دستبوسی کرنے لگے، لوگ تم سے جھک کر ملے. وہ دنیا میں ہو گیا، تمہارا مطلوب مل چکا، تمہارا مقصود حاصل ہو چکا، کچھ نہیں. تو جان لیجئے کہ جب تک دلوں کے روگ درست نہ ہوں، علم بیکار ہے، ہدایت قطعاً غیر مفید ہے. پہلے دلوں کا کرسٹ اترے، اس کی سختی دور ہو. یہ ہے موعظہ. دلوں کے اندر سے حب جا، حب دنیا، حب مال نکلے. یہ ہے تزکیہ. شفاء لما فی الصدور. اب ہدایت خدا بندی، اب راستہ آپ دیکھیں گے اور اس راستے پر چلیں گے. یہ ہدایت جو ہے دنیا میں، یہی آخرت میں رحمت کی شکل میں ظاہر ہوئی. جنہوں نے اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اس دنیا میں اٹھایا، آخرت میں رحمت خدا بندی کی بدلیاں ان پر سائے کریں. ایک حدیث میں تو باقاعدہ الفاظ آئے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ 2 بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی میدان حشر میں، اور ان لوگوں پر سایہ کریں گی کہ جن کو ان سے بڑی محبت تھی. یہ 4 الفاظ نوٹ کر لیجئے اسی ترتیب کے ساتھ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ. اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، لوگوں سمجھو. اس کی بڑی رحمت کا ظہور ہوا ہے اس قرآن کی شکل میں. اس کی رحمت کا مظہر عطم قرآن ہے، اس کے فضل کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے. فبذالک فلیفرحوا. اس پر انہیں خوشیاں منانی چاہیے. اترانا ہے تو اس پر اترائیں کہ اتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے، اتنا بڑا احسان ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے. فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. جو چیزیں یہ جمع کرنے کی فکر کر رہے ہیں ان سے کہیں